نے یہ پوچھا ہے کہ مرد جو احرام پہن کر عمرہ کرے تو اس کے عمرہ کرنے کے بعد کوئی اور مرد اس کا احرام استعمال کر سکتا ہے عمرے کے لیے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ کر سکتا ہے جی، کیوں نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں جی، نہ مکروہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی عمرے کے ہی حوالے سے ہے۔ عمرے کے دوران طواف النساء ضروری ہے؟ اگر بندے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو ضروری ہے کہ وقفہ کر کے وہ طواف النساء کر لے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت بحال ہونے کا انتظار کرے اس کے بعد پھر طواف النساء کرے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی کوئی جلدی نہیں ہے جی، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگر وہاں ہیں اور مثلا 1 ہفتہ یا 10 دن آپ کا وہاں اسٹے ہے مکہ میں، تو آرام سے جب تھکاوٹ دور ہو تو کریں، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ تقصیر کے بعد جو ہے انسان احرام کی حالت سے نکل جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتا ہے تقصیر کے بعد۔ اور طواف النساء کے لیے آپ کو احرام کے کپڑوں میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل آپ کو یعنی وہ احرام کے کپڑے کے بغیر اندر داخل ہی ہونے نہیں دیتے۔ تو آپ نے اگر طواف النساء نہیں کیا تو اب وہ طواف النساء کی خاطر آپ احرام کے کپڑے پہننے پر مجبور ہیں۔ اس لیے نہیں کہ احرام کے کپڑوں کے بغیر شلوار قمیص میں طواف النساء نہیں ہوگا، نہیں وہ ہوگا، لیکن وہاں جو داخلہ منع ہے، اس لیے اکثر لوگ جو مطاف میں جا کر طواف کرنا چاہتے ہیں وہ پھر احرام کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تاکہ مطاف میں نماز پڑھ سکیں اور وہاں طواف کر سکیں۔ چونکہ اگرچہ یعنی مطاف جدھر ماربل ہے اور جدھر کعبہ شریف کی بلڈنگ ہے، اس اوپر والا جو فلور ہے برآمدہ نما، اس کی اونچائی خانہ کعبہ سے کم ہے، ادھر طواف ہو جاتا ہے، ہمارا طواف ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت لمبا پڑتا ہے۔ یعنی دوستوں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 1 چکر جو ہے وہ 10 منٹ میں لگتا ہے، اگرچہ رش نہ ہو، 10 منٹ میں 1 چکر لگتا ہے، تو 70 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ نیچے جو بالکل گراؤنڈ ہے جہاں پر کعبہ کی بلڈنگ ہے وہاں کیا جائے، چونکہ وہ جو اس کے جو چکر ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں، شارٹ ہوتے ہیں، تو مطاف جانے کے لیے جو ہے نا وہ لازمی طور پر ان کو وہ پہننا پڑتا ہے، ورنہ شلوار قمیص میں بھی طواف النساء کر سکتے ہیں۔ اور فوری طور پر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، موالات جسے کہتے ہیں کہ بھئی تقصیر کے بعد فوراً کرو، نہیں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں، یا آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو شرعاً جو ہے تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال نماز کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع جو 3 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، کیا وہ 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے یا نہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی ایک بار کافی ہے یا 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ جی تسبیحات اربعہ بھی اور ذکر رکوع اور ذکر سجدہ بھی 1 دفعہ کافی ہے جی، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جی آغا صاحب